انسان اپنی تخلیق کے لحاظ سے بڑی خوبصورت اور پروقار شخصیت رکھتا ہے۔ جیسے جیسے ماحول میں وہ وقت گزارتا ہے اس طرح کا ہوتا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، مومن پیدا ہوتا ہے، فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اگر اس کے والدین عیسائی ہوں تو عیسائی بنا دیتے ہیں، یہودی ہوں تو یہودی بنا دیتے ہیں، مسلمان ہوں تو مسلمان بنا دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو آدمی بڑے عہدے پر فائز ہوتا ہے نا، بڑے عہدے پر، اس کو بھی ضرورت ہوتی ہے کسی سے بات کرنے کی، اپنے دل کی بات سنانے کی، اسے بھی ضرورت ہوتی ہے کسی ایسے شخص کی جو اس کے لیے دعا کرے، جو اس کا خیال کرے، جو اس کے لیے محبت کے جملے بولے، وہ کتنا بڑا بھی ہو جائے۔ انسانوں میں یہ ضروریات ہمیشہ موجود رہی، لیکن جو لوگ ان ضروریات کو مادہ پرستی میں لیتے ہیں نا، دنیاوی نقطہ نظر سے، وہ بہرحال کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ ہمارے ساتھ کوئی شخص بھی دنیا میں جو تعلق رکھتا ہے وہ بہرحال کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کونے میں اس کا کوئی اپنا ذاتی فائدہ بھی ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں، چلے وہ عزت کا ہی نفع ہو کہ میں جاؤں گا تو میرا اکرام کرے گا، کچھ نہ کچھ کہیں، یعنی والدین بچوں کی پرورش کرتے ہیں بے لوث ہو کر، بڑی خدمت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں وہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ کوئی نہ کوئی فکرہ، کوئی نہ کوئی جملہ، انسان جب انسانوں سے رشتہ رکھتا ہے تو کوئی نہ کوئی بات ان کی زبان سے نکل آتی ہے۔ بدلے میں ایک رشتہ ہوتا ہے کائنات میں انسان کا دنیا میں، اور وہ رشتہ ہوتا ہے امتی کا اپنے نبی کے ساتھ، امتی کا رسول پاک کے ساتھ رشتہ ہے، جس میں تقاضا کوئی نہیں، تقاضا اتنا ہی ہے کہ اپنے رسول سے پیار کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، اور یہ بھی اس محبت کے تقاضے۔ باقی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی سے کوئی تقاضا نہیں، اس کی کو ذرا کم کریں گے۔ حضور نے بے لوث محبت کی، اور حضور نے احساس کیا لوگوں کا احساس۔ ہمارے ہاں لوگوں کا احساس یہ ہوتا ہے کہ اسے کام پہ لگوا دو، اچھی نوکری دلا دو، تنخواہ میں اضافہ کرا دو۔ تو بھئی یہاں تو بہت سارے لوگ ہیں جو کروڑوں کما کے بھی رات کو سوتے نہیں بیچارے، لاکھوں روپیہ رکھتے ہیں پر اپنے دل کا سکون نہیں رکھتے۔ کسی بندے کے ساتھ اصل نیکی یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کے ذہنی سکون کا بندوبست کر دیں، اس کا نظریہ ٹھیک کر دیں، عقیدہ ٹھیک کر دیں، توجہات ٹھیک کر دیں، سوچیں پاک کر دیں، دل کا قبلہ درست کر دیں۔ یہ اصل نیکی ہوتی ہے، اور یہ نیکی اگر کوئی کر سکتا ہے امتی کے ساتھ تو صرف نبی کر سکتے ہیں۔ نظریات کو پاک کرنا، سوچوں کو پاک کرنا، دلوں کا تزکیہ کرنا، لوگوں کی بھٹکتی اور بکھرتی خواہشات کو کوئی منزل دے دینا، کوئی رستہ دے دینا۔ رسول پاک نے امت سے بے لوث محبت کی۔ ابھی آپ سن رہے تھے کہ جب حضور پیدا ہوئے تو تب بھی فرما رہے تھے ربی حبلی۔ اصل میں نا ہم سنتے ہیں ان چیزوں کو کیونکہ ایک مذہبی محفل میں آئے ہیں نا، اس ترتیب سے سنتے ہیں۔ آپ نے اس حقیقت پر غور کرنا ہے، یہ خاصا مشکل کام ہے۔ وہ بہت سارے لوگ مجھے ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب دعاؤں میں یاد رکھنا، تو میں کہتا ہوں چلو رسمن تو جملہ ٹھیک ہے پر خاصا مشکل کام ہے کسی کو پکا پکا دعا میں یاد رکھنا، یہ مشکل کام ہے، مطلب کیسے یاد رکھا جائے گا بھائی؟ ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان کے چہرے پہلے آپ کی نگاہوں میں آ جاتے ہیں، یہاں تو ان کے ساتھ محبت ایسی ہے کہ ان کے احسانات ایسے۔ رسول کریم علیہ السلام کا جو امت سے رشتہ ہے، کبھی نہ میری والدہ وہ کبھی کہتی تھی نا کہ بچے کھا لیں تو میرا بھی ٹھیڈ بھر جاتا ہے، تو ابا جی کہتے تھے لو دسو یہ تو شاعرانہ گلاں نے، یہ تو اچھی ادیب کی بات ہے، ایسے بھی کبھی ہوتا ہے، پیٹ اسی کا بھرتا ہے جو کھاتا ہے۔ یہ کیسے ہو گیا کہ ایک تکلیف میں ہے تو دوسرا بے چین ہے؟ لوگ سمجھتے تھے شاعرانہ بات ہے، کسی اچھے ادیب کا اچھا تخیل اس نے پیش کیا ہے، کوئی اچھی بات ہے۔
لیکن پھر ہم نے قرآن مجید پڑھا تو اللہ نے ہمارے نبی پاک کے ساتھ جو رشتہ بیان کیا وہ بڑا انوکھا ہے. فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، تحقیق ہم نے تمہیں میں سے تمہیں ایک رسول دیے ہیں، تم کبھی مشکل میں پڑ جاؤ تو میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، تمہاری مشقت حضور پہ گراں گزرتی ہے. حریص علیکم، وہ تمہاری بھلائی چاہنے میں جلدی کرتے ہیں. وبالمؤمنین رؤوف رحیم، مومنوں پہ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں. آپ کو درجنوں حدیثیں ملیں گی، درجنوں. آپ لوگ اگر سارے موبائل ہی چلائیں گے تو میں تصویریں کھنچوانے تو آیا نہیں، اور نہ یہ کوئی سیاسی جلسہ ہے کہ جس میں 2500 فوٹو ہو جائے گی تو پھر یہ اخبار میں آئے گا. چھوڑیں کچھ تصویریں فرشتوں کو بھی بنانے دیں. اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. بڑی ہو گئی جی ماشاءاللہ. آپ بھی اگر بیٹھ جائیں گے تو آپ کو بھی اطمینان رہے گا، ہمیں بھی ذرا رہے گا. اور کیسے کبھی کبھی کیمروں سے باہر بھی آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فضل عطا فرمائے. تھوڑی سی توجہ کریں. اب تو یہ نفسیاتی مسئلہ ہے. ہم چاہتے تھے ہمارے بچے ڈاکٹر بھی بنے، انجینئر بھی بنے، لیکچرار بھی بنے، عالم بھی بنے، سارا کچھ بنے، لیکن تو سارے صحافی بننے لگ گئے. سب کے پاس اندر کی خبر ہے، ہر ایک کی جیب میں موبائل ہے، سارے فوٹو بنا رہے. یہ ایک مخصوص لوگوں کو کرنے دے. تھوڑی سی میری باتیں سنیں، چند ایک باتیں میں نے بات سمیٹ دیں گی. نبی پاک علیہ السلام کی آپ کو درجنوں احادیث ملیں گی. ہم جب ہمارا کسی چیز کو جی چاہتا ہے نا تو پھر ہم کر گزرتے ہیں. پھر نہیں ہم دیکھتے کہ کسی کا دل دکھتا ہے، کہ ہم کر گزرتے ہیں، ہمارا جی جو چاہ رہا ہے. لیکن آپ کو درجنوں حدیثیں ملیں گی. نبی پاک فرماتے میرا دل چاہتا تھا میں ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دوں، لیکن امت کو تکلیف ہوگی لہذا میں ضروری نہیں قرار دیتا. فرمایا جی چاہتا تھا کہ تہجد کی نماز امت پر ضروری قرار دوں، لیکن انہیں تکلیف ہوگی لہٰذا میں ضروری قرار نہیں دیتا. حضور فرماتے ہیں میں لمبی نماز پڑھانا چاہتا ہوں، لمبی، لیکن پیچھے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں نماز مختصر کر دیتا ہوں. محبوب کریم علیہ السلام امت سے پیار کرتے. امت کا مسئلہ یہ ہے کہ امت اپنے اپنے معاملات میں محو ہے، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے. حیدری فقر نے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں نا، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا، ہمارا کام ہم پہ حاوی ہو جاتا ہے. یعنی وہ پیر صاحب میری طرح کے نا گھر بھی جائیں تو ان کا دل ہوتا ہے سارے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، حضرت صاحب جو آ گئے ہیں. جج صاحب کا خیال ہوتا ہے گھر بھی جاؤں تو 2-4 بندے کو فیصلہ ہی کرا لیں مجھ سے. ٹیچر کا خیال ہوتا ہے میں گھر جاؤں تو سارے کتابیں نکال لیں اور پڑھائی شروع ہو جائے. او بھائی آپ کہیں ٹیچر ہوں گے اچھی بات ہے، استاد شیخ مفتی پیر آپ ہوں گے سارا کچھ، لیکن آپ کسی کے بیٹے بھی تو ہیں نا، کسی کی شوہر بھی تو ہے نا، کسی کے بھائی بھی تو ہیں نا. آپ کا بیٹا آپ سے نپٹنا چاہتا ہے، آپ کی بیٹی آپ کو بات سنانا چاہتی ہے. حضور کے دل میں اتنا احساس، باہر سارا دن امت کا احساس کرتے اور گھر میں یہ حال تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جتنی دیر گھر رہتے تھے نا گھر والوں کا کوئی نہ کوئی کام ہی کرتے رہتے تھے. ہم بن کے بیٹھ جاتے ہیں مخدوم. یہ جو بندہ کچھ بن کے بیٹھ جاتا ہے وہ بیچارہ بڑی تکلیف میں آ جاتا ہے. یعنی وہ میری طرح کا آدمی سوچتا ہے یار ہے فلانے بن سلام ہی نہیں کی تھی، دیکھو فلاں آدمی نے، وہ اس چکر میں اتنا الجھ جاتا ہے کہ اس کی زندگی کی بہت ساری خوبصورتیاں انہی کہانیوں کی نظر ہو جاتی ہے. رسول پاک نے پیار کیا لوگوں سے، حضور نے محبت دی، اور نبی پاک کی طبیعت کسی پر بوجھ نہیں بنتی تھی، بالکل نہیں، کسی کے لیے آزمائش نہیں. سادہ کھانا زمین پہ اور ایک اور بات، فقیری میں فقیری کرنا آسان ہوتا ہے، پیسے نہیں ہیں سادے کپڑے پہن لیے، لیکن بادشاہی میں فقیری کرنا، بادشاہی میں فقیری کرنا، کروڑوں پڑے ہیں پھر بھی سادہ روٹی کھانا، اور پسند کرنا زمین پہ آرام کرنا. حضور فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے اجازت دی، میں چاہوں تو یہ خود پہاڑ سونے کا بن جائے، لیکن میں نے عرض کی مالک ایک وقت روٹی کھا لینی، باقی فاقہ کرنا.
میرے عزیز نبی پاک نے امت سے، آج امت بحث کرنے لگ جاتی ہے، میلاد کا موقع آتا ہے تب بھی بحث. اور حد یہ ہے کہ جو لوگ بالکل مسئلہ نہیں پوچھتے، شادیوں پہ کروڑوں خرچ کر دیتے ہیں، بالکل مسئلہ نہیں پوچھتے. وہ بھی خدا کے بندے چند ہزار روپے کسی محفل پہ خرچ ہونے لگے تو مسئلہ پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ جائز بھی ہے کہ نہیں. کچھ مسائل ایسے ہیں جو بالکل مجھ سے ایک دوست نے کل مسئلہ پوچھا ہے کہ عورت بغیر محرم کے عمرے پہ جا سکتی ہے. میں نے کہا بغیر محرم کے کہیں بھی نہیں جا سکتی، صرف ہمیں یاد آتا ہے عمرے کے ٹائم ہی. خاتون کو نا اعزاز دیا ہے، اعزاز، اسلام اعزاز دیتا ہے. پردہ اعزاز کا نام ہے. آپ دیکھیں قیمتی چیزیں جو ہوتی ہیں نا، قیمتی، وہ ہمیشہ چھپی ہوئی ہوتی ہیں. سونا قیمتی ہوتا ہے نا، تو کبھی کوئی آدمی 20 تولے سونا لے کے باہر گلی میں نہیں آیا. پیسے اگر گھر میں 10 لاکھ پڑے ہوں تو باہر لوگ بتاتے بھی نہیں، بلکہ چلو تاڑا تو نہیں پتا، تھی شاید 10 دے ہو. لیکن میں نے ڈھیر سارے لوگ دیکھے ہیں جو اپنے بچوں کو بھی نہیں بتاتے کہ فلاں طرح کے پیسے پڑے. قیمتی ہے نا. کچھ چیزوں کو اسلام قیمتی سمجھتا ہے تو کہتا ہے یہ باوقار ہو، وزادار ہو، ان کا انداز بڑا خوبصورت ہو. تو میرے دین نے اعزاز دیا، اسلام اعزاز دیتا ہے. رسول کریم احساس فرماتے ہیں، محبت کرتے ہیں. اب امت کو بھی چاہیے کہ وہ ولولہ ہو، حضور کے لیے جذبہ ہو. دیکھیں بخاری شریف میں موجود ہے، جب تک کسی چیز کا جوش نہ ہو بندے کے اندر، شوق نہ ہو، کچھ خوشیاں بندے سے سنبھالی نہیں جاتی. جس طرح یہ میلاد کی خوشیاں امت سے سنبھالی نہیں جاتی. کچھ خوشیاں مجھے اب نہیں پتا، جب میں نے میٹرک کیا تھا تو رزلٹ 31 مارچ کو آتا تھا. تو جنہوں نے پیپر دیے ہوتے تھے وہ 1 مارچ کو نماز بھی شروع کر دیتے تھے، اور ان کے ابا جی بھی نماز شروع کر دیتے تھے. اور کئی جگہوں پہ یوں بھی ہوتا تھا کہ میٹرک بیٹا نہیں کرتا تھا، والد صاحب کرتے تھے. کیوں کہ جتنی محنت بیچارہ باپ کر دیتا تھا نا، اس سے تو اچھا تھا پیپر بھی خود ہی دے دیتا، جتنی اس کو مشقت کرنی پڑتی تھی. تو وہ بیٹا جب میٹرک پاس کر لیتا نا، 31 مارچ کو وہ تسبیح لے کے گجر دیکھنے جاتے تھے لوگ کہ بھی رزلٹ آ گیا. اب وہ باپ سے نہ سنبھالا نہیں جاتا تھا کہ میرا بیٹا، چلو صدقے باری اماں ہی کہتی ہے، پر ابا بھی کافی پیار کرتا ہے بچوں سے، کافی سارا کرتا ہے. تو اسے سنبھالی نہیں جاتی تھی، خوشی سنبھالی نہیں جاتی تھی. تو جس رشتہ دار کو نہیں بھی فون کرنا ہوتا تھا نا، جس سے تعلقات گڑبڑ بھی ہوتے تھے، اسے بھی وہ 31 مارچ کی شام فون کر کے کہتا تھا بھائیا مبارک ہو بے سٹ تھوڑا بھتیجا پاس ہو گیا ہے. حالانکہ وہ خشک سی خیر مبارک کہتا تھا، خشک سی، لیکن والد صاحب سے خوشی سنبھالی. جس کزن کو کبھی نہیں نہ منانا ہوتا، بیٹے کی شادی پہ بندہ اس کی بھی منت کرنے چلا جاتا، میرے بیٹے کا نکاح ہے، خوشیاں تیرے بغیر ادھوری ہیں. نہ سمجھ آئے تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، لوگوں ہمیں وہ دن بھولتا ہی نہیں جس دن نبی پاک ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تھے. وہ دن ہی نہیں بھولتا. وزادار لوگ، بڑے بڑے سیانے لوگ حضور کی اونٹنی کے گرد نعرے لگاتے تھے، منت کرتے تھے ہمارے گھر ٹھہرتے. بچیاں بنو نجار ایک بڑا قبیلہ، اس کی بچیاں دف لے کے بیٹھ گئیں، اور وہ ننھی بچیاں جو بیٹھ کر وہاں دف بجاتی تھیں، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھیں اور کہتی تھی ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. رسول کریم کے ساتھ امت کا والہانہ رشتہ. اور یہ لوگ ایسے نہیں تھے، نبی کریم نے کسی سے نہیں کہا تھا کہ میں کلی کروں تو میرے منہ سے نکلا ہوا پانی چہروں پہ مار لینا، حضور نے نہیں کہا تھا. لیکن صحابہ نے جب محبوب کی محبت دیکھی، انداز دیکھا تو وارفتگی ہو گئی، پیار ہو گیا. اور یہ کوئی عام لوگ نہیں، حضرت عمر جیسے 24 لاکھ مربع میل کی حکومت چلانے والے سیانے لوگ، حضرت مولا علی جیسے علم و حکمت کے معرفت کے بادشاہ لوگ، یہ حضور وضو کرتے تھے تو جسم سے لگا ہوا پانی لینے کے لیے یہ لائنوں میں کھڑے ہوتے تھے. اور عروہ بن مسعود ثقفی جب کفار کے سفیر بن کے حضور سے ملاقات کر کے واپس گئے تھے تو صحیح بخاری میں موجود ہے، انہوں نے جا کے کہا تھا کافروں سے تم نہیں مقابلہ کر سکتے رسول پاک کا.
کہا کیوں؟ کہنے لگا میں نے وہ دربار بھی دیکھے ہیں جہاں لوگ اپنے آپ کو سجدہ کراتے ہیں پر محبوب تو سجدے سے منع کرتے ہیں، لیکن غلاموں کا رنگ یہ ہے کہ ہر چیز پیچھے رہتی ہے تو رہ جائے، حضور کے جسم سے لگا ہوا پانی کا قطرہ ملنا چاہیے۔ کہنے لگے جو لوگ اتنا اپنے نبی سے پیار کریں وہ کبھی نبی کے دین کا جھنڈا زمین پر گرنے اب نہ امت وہ شوق نہیں رکھتی، تھکی تھکی سی سوچیں اور کمزور کمزور سی باتیں اور ہر معاملے میں چست اور شریعت اور سنت کے معاملے میں سست، کمزوری مزاج کی، لہجے کی کمزوری، اس نے خرابی پیدا کر دی۔ میں نے باتیں زیادہ نہیں کرنی، بات کو سمیٹنا ہے۔ حضور امت سے پیار کرتے، نبی پاک علیہ السلام نے خود فرمایا، کریم محبوب فرمانے لگے میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح جس نے آگ روشن کی تھی اور پتنگے آ کے آگ میں گرتے تھے تو وہ کیا کرتا تھا؟ پتنگوں کو روکتا تھا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، جل جاؤ گے جل جاؤ گے۔ فرمایا میری اور تمہاری مثال بھی ایسے ہی ہے، میں بھی تمہیں روکتا ہوں، یہ کام نہ کرنا دوزخ میں لے جائے گا۔ یہ اور حضور بڑی نرمی سے، بڑے اعتدال سے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، بڑی دانائی سے حضور سمجھاتے، لوگوں کو قائل کرتے، باشعور کرتے۔ نبی پاک لوگوں کی انا نہیں جگاتے تھے، ہم انا جگا دیتے۔ جب ایک آدمی ہمارے ماتحت ہے، اسے بڑی سخت سست باتیں سنا دی، اب ہمارا خیال یہ ہے کہ وہ دیکھو نا بول تو نہیں نہ سکا، جی نہیں وہ نہیں بول سکا پر آپ کے سامنے نہیں بول سکا پر آپ کے یہ کیا شرط ہوئی کہ آپ کے پیچھے بھی نہیں بولے گا؟ لطف تو تب ہے کہ کوئی آپ کا اتنا اکرام کرے کہ آپ موجود ہو تب بھی اور غیر حاضر ہو تب بھی، اس کی محبتیں اور عقیدتیں آپ کے ساتھ سلامت رہیں۔ نبی کریم نے جن غلاموں کو آزاد بھی کر دیا تھا نا، اب کون آدمی ہے جو نوکری ظاہر ہے ایک مشکل کام ہے، ایک ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے، تو حضور نے جن غلاموں سے کہا نا جاؤ تم آزاد ہو، اور آج کل تو لوگ ڈیوٹی کرتے تب غلامی کرتے تھے، لوگ خریدے جاتے، تو حضور نے فرمایا جاؤ آزاد ہو۔ حضرت زید بن حارثہ کے والد لینے آ گئے، نبی پاک نے فرمایا آپ جائیں، آپ آزاد ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ اٹھ کے آ کے قدموں میں بیٹھ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ماں باپ اتنا پیار کر ہی نہیں سکتے جتنا آپ کرتے ہیں۔ حضور ٹھیک ہے، بہنوں کی جملوں کی محبت اور بھائیوں کی نظر شفقت کو لفظ و جملوں میں قید نہیں کیا جا سکتا، پر جب ایک دفعہ آپ پیار سے دیکھ لیتے پھر کیفیت اور ہوتی ہے۔ تو حضور نے محبت کی، قیامت کے دن بھی نا ہمارے جو دنیاوی رشتے ہیں وہ سارے ختم ہوں گے، سارے، اور میں آپ سے عرض کروں کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ میرا خیال ہوتا ہے کہ میری وجہ سے بڑا کام چل رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں تو آج آیا ہوں لیکن مجھے بتایا گیا یہ محفل تو 19 سال سے ہو رہی ہے، تو ہمارے بغیر ہو ہی رہی تھی نا، تو ہم چلے جائیں گے تو اس کے بعد بھی محفلیں، یہ ہمارا گمان ہے۔ پہلے تو میں قبرستان جاتا تھا تو زیادہ جگہوں پہ یہی لکھا ہوتا تھا آخری آرام کا۔ کچھ دن پہلے میں قبرستان گیا تو ایک قبر کے پیچھے عجیب جملہ لکھا تھا کہ میں بہت اہم تھا، یہ میرا وہم تھا، کچھ بھی نہیں، کوئی شے نہیں، کل من علیہ فان۔ دوست نہیں دوستیاں بنا لیتے ہیں، رشتہ دار نئے تعلق بنا لیتے ہیں، عہدوں پہ کوئی اور آ کے بیٹھ جاتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے سب چھوڑ کے آ جاتے ہیں اور حضور قبر میں تشریف لے آتے ہیں، نبی کریم قبر میں آ جاتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کو کہاں تلاش کروں؟ اچھا حضور ہمارے وکیل نہیں شفیع ہیں، حضور وکالت نہیں کریں گے، شفاعت کریں گے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ حضور وکالت نہیں کریں گے، شفاعت کریں گے۔ وکیل وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے جناب یہ جو جس کا میں مقدمہ لڑ رہا ہوں نا، میرا موکل اس نے کوئی جرم نہیں کیا، معاف کر دو، اس نے کیا ہی نہیں، الزام ہے، معاف کر دو، پھر سمجھے۔ وکیل کہتا ہے اس نے کچھ نہیں کیا، معاف کر دیں، بری کر دیں، یہ وکیل ہوتا ہے۔ اور جو شفیع ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے اس نے سارا کچھ ہی کیا ہے، آپ میرے آنے کا مان رکھیں، اس نے ساری غلطیاں کی ہیں، اس نے سارے جرم کیے ہیں، خطائیں کی ہیں،
امام کہتے ہیں وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے قیامت میں، جرم کھلتے جائیں گے پر وہ چھپاتے جائیں گے، حضور چھپائیں گے، کھلیں گی غلطیاں۔ حضرت انس بن مالک نے کہا، یہ ترمذی میں حدیث ہے، بس میری بات مکمل ہو گئی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ کو کہاں تلاش کروں؟ تو فرمایا 3 جگہوں پہ۔ ایک تو امت پیاسی آئے گی، میں حوض کوثر پہ جام پلاؤں گا۔ میری مسجد میں بھی جب لوگ آتے ہیں نا مجھ سے ملنے، ہمارے ہاں بھی، تو میں اٹھ کے خود نہیں پانی پلاتا، میں بھی دوستوں سے کہتا ہوں پانی لاؤ، ان کی فلاں خدمت کرو، روٹین ہی یہ ہے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں قیامت میں جب امت آئے گی تو یا رسول اللہ بلال پلائیں گے جام کوثر، حضرت صہیب پلائیں گے، سلمان پلائیں گے؟ فرمایا نہیں، میں اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گا۔ حضور میزبانی کریں گے، دیکھو نرخ بازار محبت کا انوکھا ہی ہو گیا، اور خود خریداروں میں شامل آ کے مولا ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام سے عرض کی حضور وہاں ملاقات نہ ہو، فرمایا پھر تم میزان عمل پہ آنا، امت کے اعمال تلیں گے اور میں وہاں کھڑا ہوں گا جب ان کا حساب ہو رہا ہوگا۔ کہ وہ کولوں کہ رب نے حساب لینا جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہو صلی اللہ تعالی وسلم۔ ہمارے یہاں سے بھی بچے جاتے ہیں پیپر دینے، میں کبھی نہیں ساتھ گیا، چاہے نہیں جاتا اور اللہ بھی نہیں ہوتا، بچے خود ہی جاتے ہیں۔ یہ دیکھو میزان عمل میں وہ والا میزان لگے گی جس میں رسول پاک خود موجود ہوں گے، فرمایا میزان عمل پہ۔ اور تیسرا محبوب فرمانے لگے جب امت پل صراط سے گزرے گی تو میں وہاں موجود ہوں گا۔ تھوڑا سا نہ ہمیں کریں اپنا اپنا کام جو ہم کرتے ہیں، پر اپنی توجہ اللہ رسول کی جانب کر دیں۔ ہم نا بڑی بڑی گاڑیوں میں جلدی تھک جاتے ہیں، ہمارا بڑی بڑی تنخواہوں پہ مشکل سے گزارا ہونے لگا ہے، ہم ہزاروں جاننے والوں کے بیچ تنہا زندگی گزار رہے ہیں۔ مادہ پرستی نے، دنیا کی جور نے، جبر نے ہمیں کمزور کر دیا، اپنے معاملات کو سمیٹے۔ جس طرح جسم کھانا پینا اور سونا مانگتا ہے نا، روح عبادت مانگتی ہے، درود و سلام مانگتی ہے، سجدہ مانگتی ہے، دعائیں مانگتی ہے۔ میں ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھا تھا ایک دفعہ، میرے بڑا ان سے محبت کا رشتہ ہے، تو اپنے پیشنٹ کو، مریض کو ڈیل کر رہے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ بابا جی آپ کے دل میں کچھ باتیں آپ کہہ دیں کسی سے تاکہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ میرا مداخلت کرنا بنتا تو نہیں، شعبہ آپ کا ہے، پر کچھ دکھ نا بڑے ذاتی اور نجی قسم کے ہوتے ہیں، بندہ کسی سے کہہ نہیں سکتا، صرف اپنے آپ سے کہے جا سکتے۔ اقبال نے کہا تھا نا، ڈھونڈتا پھرتا ہوا اقبال میں اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر آپ کی منزل ہوں میں نے کہا کچھ باتیں نہایت ذاتی اور نجی ہوتی ہیں، کسی سے کہیں نہیں جا سکتے۔ تو مجھے کہنے لگے اگر سوال آپ نے اٹھایا تو جواب بھی دے دے۔ تو میں نے کہا میرا جواب یہ ہے کہ جو باتیں کسی سے نہیں نہ کہی جا سکتی وہ رات کو مصلی بچھاؤ اور اللہ رسول سے کہہ دو۔ دعا جو سکھائیے ہمیں، کہہ دو کھل کے، سارا کہہ دو۔ وہاں جب بندہ دکھڑا سناتا ہے تو عزت بھی قائم رہتی ہے اور کرم بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ وہاں کہہ دے، سارا کہہ دے، کھل کے کہہ دے۔ اور ترمذی میں موجود ہے، نبی پاک نے فرمایا دنیا داروں کو دکھ نہ بتانا، اللہ تمہیں کبھی غنی نہیں کرے گا۔ اپنے دکھڑے اللہ رسول کو بتانا، جلدی کرے یا دیر سے کرے، اللہ لوگوں سے ویسے ہی بے نیاز کر دے گا، ویسے ہی بے نیاز۔ کھل کے کہیں رسول پاک کی بارگاہ، کھل کے عرض کرے، اپنی ساری باتیں اللہ کے حضور عرض کرے، لمبی لمبی دعائیں مانگے۔ اپنا رشتہ، بندوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، بندے آگے بھاگتے ہیں۔ اب تھوڑا سا رخ پھیر کے تو دیکھیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اللہ فرماتے ہیں جو ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرے، ہم لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی، حضور نے ہم سے پیار کیا ہے، ہمیں اپنا رخ اللہ رسول کی جانب موڑنا ہے۔ آپ کہیں اور سے جتنی بھی تربیت لیں گے اس میں کمی رہ جائے گی، لیکن رسول پاک کی تربیت اس لیے کامل ہے کہ حضور اللہ کے محبوب مطلق ہیں۔
اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم کے بغیر ایک جملہ نہیں بولتے، ایک عمل نہیں کرتے، اس لیے اپنی توجہات ادھر کریں گے، زندگی آسان ہو جائے گی۔ مجھے کوئی ایسا جامع پلان مل جائے جس کی روشنی میں اپنی صبحوں اور شاموں کو مرتب کروں۔ بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں بیان کرتے ہیں، لیکن بعض میری طرح کے کم پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں مختصر سا کوئی دستور مل جائے، بہت زیادہ لمبے چوڑے فلسفے میں نہ الجھایا جائے، کچھ مختصر باتیں اگر ہمیں مل جائیں تو وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عالی مرتبت بارگاہ میں بھی صحابہ میں سے بعض نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بات ہمیں بتا دیں جس پر ہم زندگی گزار دیں۔ تو ہم نے بھی آج قرآن مجید کا ایک مقام جو ہماری صبحوں اور شاموں کو مرتب کرتا ہے، جو ہمارے دن اور رات میں ہمارا ذوق کیا ہونا چاہیے، طرز زندگی کیا ہونا چاہیے، دوسروں کے ساتھ تعلق کس طرح کا ہونا چاہیے، اسے بیان کرتا ہے۔ سورہ فرقان میں سے میں نے وہ آیات پڑھی۔ سب سے پہلے تو مسلمان کا، اللہ کے بندے کا دن کس طرح کا ہونا چاہیے، اسے اپنے اوقات کیسے گزارنے چاہیے۔ تو اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمایا جو رحمان کے بندے ہیں وہ زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں۔ ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کا انداز نہایت وزادار ہے، وہ بڑے دھیمے ہیں، بردبار ہیں، تحمل ہے، ٹھہراؤ ہے طبیعت میں، وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور اگر جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں، معنی یہ ہے کہ اگر جاہل انہیں کسی بات میں الجھانا چاہتے ہیں، بحث کرنا چاہتے ہیں تو قالوا سلاما، وہ کہتے ہیں بس سلام ہے، گویا وہ انہیں سلام کر کے گزر جاتے ہیں، اپنی زندگی میں جہلا سے الجھاؤ پیدا نہیں کرتے، زیادہ ان کی ابحاث نہیں ہوتی، زیادہ لوگوں سے الجھتے نہیں، ایک چلتے زمین پر آہستگی کے ساتھ ہیں۔ دوسرا، زندگی میں الجھاؤ نہیں پیدا کرتے، ہر جگہ جھگڑے نہیں کھڑے کرتے، یہ ان کا دن ہے، یہ ان کا دن گزارنے کا طریقہ ہے۔ اور ان کی رات کیسی ہے؟ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، وہ راتیں گزار دیتے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ ان کا دن اس طرح کا ہے کہ وہ زمین پر آہستگی سے چلتے، ان کا چلنا نہایت پروقار ہے، ان کی زندگی میں کسی قسم کا بھی انتشار دکھائی نہیں دیتا، الجھے ہوئے، بکھرے ہوئے اور بے یقینی کی گفتگو کرتے ہوئے اور وسوسوں کے غلبوں میں وہ لوگ وقت نہیں گزارتے، بلکہ وہ آہستگی سے۔ یہ جو تین چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بعض نے 2 لکھی ہیں، بعض دانشوروں نے، مفسرین نے 3 بھی لکھی ہیں۔ 3 چیزیں انسان کی زندگی کے اندر بردباری پیدا کرتی ہیں۔ ایک، اگر وہ علم رکھتا ہو، بہت بردبار ہوتا ہے۔ علم جو ہوتا ہے یہ انسان کو بااعتماد کر دیتا ہے، جس کے پاس معلومات ہوتی ہیں وہ آدمی بردبار ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا، اگر اللہ نے رزق حلال دیا ہو وسعت کے ساتھ تو یہ بھی انسان کی زندگی میں ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے۔ اور تیسری بات ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے، فرماتے ہیں وہ ان دونوں سے اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جو لوگ مخلص ہوتے ہیں وہ بڑے ہی بردبار ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں اخلاص ہوتا ہے، جو تصنع سے، ریاکاری سے بچتے ہیں، وہ بردبار ہوتے ہیں، زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں لوگوں کی طبیعتوں میں اضطراب ہے، ذہنی طور پر بکھرے ہوئے خیالات ہیں، نوجوان صبح کچھ کہتے ہیں، دوپہر کو ارادہ بدل دیتے ہیں،
شام کو جو پروگرام طے کیے صبح اور اس پر استقامت ہی نہیں ہے، مزاج میں ٹھہراؤ نہیں، اطمینان نہیں، اپنی زندگی میں بردباری لانا، حوصلہ لانا، تھوڑا ٹھہراؤ پیدا کرنا۔ جلد بازی کرنے سے بہت سارے کام ویسے بگڑ جاتے ہیں، جلد بازی اگر کرنی بھی ہے تو فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھے، ایک دوسرے سے یہ باری جلد بازی کریں۔ باقی تو اسلام نے کہا ہے دنیاوی معاملات کے اندر ٹھہراؤ پیدا کریں، بردباری پیدا کریں، آپ کے چلنے میں وقار ہو، آپ کے طرز زندگی کے اندر ٹھہراؤ ہو، آپ نہایت متانت اور سنجیدگی کے ساتھ وقت گزاریں۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا، اس وقت ہمارے معاشرے کو جن چیزوں کی نہایت زیادہ ضرورت ہے ان میں سے ایک اہم چیز سنجیدگی ہے۔ بہت سارے لوگوں کا غیر سنجیدہ رویہ وہ باعث تکلیف ہے، ان کے اپنوں کے لیے بھی، ان کے کاز کے لیے بھی، وہ جس مشن پر کام کر رہے ہیں اس مشن کے لیے بھی۔ سنجیدگی، وقار، وزاداری، یہ انسان کی طبیعت کو پروقار کر دیتی ہے۔ بہت زیادہ ہنسنا اور بہت زیادہ الجھنا اور بہت زیادہ گفتگو کرنا، یہ چیزیں انسان کے لفظوں کو، جملوں کو، اس کی طبیعت کو بے وقت کر دیتی ہیں، انسان کی قیمت نہیں رہتی۔ تو اپنی طبیعت کے اندر وزاداری پیدا کی جائے، ٹھہراؤ پیدا کیا جائے، وقت دیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں کم و بیش 100 مرتبہ صبر کا ذکر آیا ہے۔ احادیث، آثار اور روایات کو جمع کیا جائے تو علماء نے لکھا ہے 500 مرتبہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنی امت کو صبر کا سبق دیا ہے۔ اور حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ان ساری باتوں کو جمع کر کے فرماتے ہیں جو انسانی وجود میں سر کا مقام ہے نا، وہی دین میں صبر کا مقام ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر خوش تدبیری آئے، آپ اچھی منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھیں، آپ کے اندر حوصلہ ہو، آپ کسی چیز کے اندر بھی بڑی جلدی الجھ نہ جائے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ اس لیے ناکام ہو جاتے ہیں کہ ان کا مخالف ایک جملہ صرف ان کے لیے کہتا ہے، ایک جملہ، اور وہ بیچارے اتنے الجھ جاتے ہیں کہ اپنے سارے کام ہی ان کے رہ جاتے ہیں۔ اس ایک بات کو لے کر وہ بیچارے اتنے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ سارے دن کی پریشانی اوڑھ لیتے ہیں، کئی ہفتے اسی بات کو سوچتے رہتے ہیں۔ تو لوگ تو آپ کی کمزوری ڈھونڈ لیں گے، بس وہ ایک بات کر دی، آپ الجھ گئے اور آپ کا مخالف تو آگے نکل گیا۔ اپنی زندگی میں صبر پیدا کریں، حوصلہ پیدا کریں، خوش تدبیری پیدا کریں۔ اور پھر وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر جاہل کبھی مخاطب ہونا تو اس کا علاج یہ نہیں ہوتا اس سے بحث کی جائے، اس کا علاج ہوتا ہے اسے سلام کیا جائے۔ اور ویسے بھی عام آدمی کو تو الجھاؤ ویسے بھی نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ احقاق حق کے لیے کبھی مناظرہ کریں گے تو علماء کریں گے، اس کی ضرورت پیش آتی ہے کبھی گفتگو کی، مکالمہ کی، لیکن وہ لوگ کریں گے جو اس معاملے کے اندر مہارت رکھتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ہر جاہل آدمی سے الجھتے ہیں۔ وہ خدا کے بندے، تیرا معیار ہی نہیں ہے تو کس سے بات کر رہا ہے؟ وہ درویشوں نے ایک بات لکھی ہے کہ ایک دفعہ گھوڑے اور گدھے کی بحث ہو گئی تھی۔ گھوڑا کہتا تھا کہ آسمان کا رنگ نیلا ہے اور گدھا کہتا تھا کالا ہے۔ وہ کئی گھنٹے بحث ہوتی رہی۔ اب وہ گدھا ماننے کو تیار ہی نہیں تھا، حالانکہ آسمان کا رنگ نیلا ہوتا ہے، پر گدھا تھا، مانتا ہی نہیں تھا۔ اب وہ جب بڑی طویل ہو گئی بحث اور بڑا عروج پکڑا بحث نے، تو طے یہ پایا کہ بادشاہ کے پاس چلتے ہیں، اس سے فیصلہ لیتے ہیں۔ شیر جنگل کا بادشاہ تھا۔ گھوڑا گدھے سے کہنے لگا چلو بادشاہ سے فیصلہ کراتے ہیں۔ اب دونوں آ گئے یہاں۔ بادشاہ نے ان دونوں کی گفتگو سنی۔ گھوڑا کہنے لگا بادشاہ سلامت، آسمان کا رنگ کیا ہے؟ کہا نیلا ہے۔ کہ کئی گھنٹوں سے اس گدھے کو سمجھا رہا ہوں، یہ مانتا ہی نہیں، ضد پہ ہے۔ کہتے اس کا رنگ تو سیاہ ہے، کالا ہے۔ تو بادشاہ نے اب فیصلہ دیا۔ بادشاہ سلامت فرمانے لگے کہ بات بھی گھوڑے کی ٹھیک ہے، لیکن عمر قید کی سزا بھی گھوڑے کے لیے ہے۔
تو وہ کہنے لگا بات بھی میری ٹھیک ہے اور سزا بھی مجھے. وہ کہنے لگا سزا اس لیے نہیں دی کہ تمہاری بات ٹھیک ہے یا غلط ہے, سزا تو اس بات کی ہے کہ تم نے گدھے سے ہی بحث شروع کر دی ہے. تم نہایت نادان آدمی ہو, گدھے سے بحث کرتے ہو, تمہیں تو سزا ہونی چاہیے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, کیا عظیم ارشاد ہے قرآن پاک کا. جاہلوں سے ملاقات ہو تو انہیں سلام کرو. ہر آدمی سے الجھ رہے, ہر آدمی سے بحث کر رہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ فروعی معاملات میں میری اکثر لوگوں سے گفتگو ہوتی ہے. ائمہ اربعہ کا اختلاف رہا بعض فروع کے مسائل میں. فرماتے جب میری کسی عالم سے گفتگو ہوئی ہے نا تو کبھی وہ جیت گئے کبھی میں جیت گیا, لیکن جب بھی میری کسی جاہل سے گفتگو ہوئی ہے جاہل ہی جیتا ہے ہمیشہ. میں کبھی کسی جاہل سے جیت سکا. میں آپ سے خدمت میں ادب سے ایک بات عرض کروں گا, نہایت احترام سے مجھے بتائیے, بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ گھر میں جو خاتون خانہ ہے وہ بیچاری مرد کے برابر شعور نہیں رکھتی, نرم ہے, کم حوصلہ ہے, اس کی طبیعت میں جلد بازی ہے. یہ سارے سمجھتے ہیں نا کہ خواتین میں اتنا حوصلہ اللہ کی تقسیم ہے, مرد کو زیادہ دیا ہے, شعور زیادہ دیا ہے. تو پھر میں ایک فتویٰ دے دوں آپ لوگوں کو کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں زیادہ غلطی میاں صاحب کی ہوتی ہے. وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھئی اگر اس بیچاری کی عقل کمزور ہے تو تیری تو پوری ہے نا, اور تو برابر کی سطح پہ اتر کے جھگڑا کر رہا ہے اور اپنے گھر کو تباہ کر رہا ہے اور اپنے بچوں پر برا اثر ڈال رہا ہے اور اپنے گھر کے ماحول میں تلخی لا رہا ہے, حالانکہ تو سمجھ رہا ہے کہ اس کا شعور کم ہے. پھر تو کیسے اس کی سطح پہ اتر آیا؟ تجھے درگزر کرنا چاہیے تھا, محبت کرنی چاہیے تھی, تیری ذمہ داری زیادہ تھی. اپنی زندگی ہم نے اتنا الجھاؤ پیدا کر لیا ہے, ہر بات پہ جھگڑا ہے, ہر بات پہ آزمائش. اور میں ڈھیر سارے ایسے دوستوں کو جانتا ہوں جو بیچارے پہلے جھگڑا کر لیتے ہیں پھر خود پریشان ہوتے ہیں, بعد میں ان کو خیال ہوتا ہے یار میں نے فلاں آدمی سے سخت بات کر دی ہے, مجھے کرنی نہیں چاہیے تھی. اچھے دل کے لوگ ہیں, لیکن اگر وہ قبل از وقت ہی سمجھ لیں کہ ہم نے جھگڑے نہیں کرنے. اور پھر ایک اور بات بھی آپ سے عرض کروں, جب انسان سمجھتا ہے نا مجھے جھگڑے نہیں کرنے, پھر اس میں عاجزی بھی آتی ہے. زیادہ لڑائیاں وہ لوگ کرتے ہیں جو اپنے آپ کو حرف آخر جانتے ہیں. ہم اس قدر زیادہ انا کا شکار ہو جاتے ہیں, بعض اوقات کے باپ کے سامنے بھی بحث کر رہے ہوتے ہیں, اپنے استاد کے سامنے بھی بحث کر رہے ہو, اپنے بزرگوں کے سامنے بھی ہم معاذ اللہ اونچی آواز میں بات کر رہے ہو. خدا کے بندو بحث نہیں, الجھاؤ نہیں, جھگڑا نہیں. اور یار پھر یہ کہ اگر کوئی مجھے بات کر بھی دے گا تو میں کیا ہوں, اگر مجھ پر کوئی تنقید کر بھی دے گا تو میری کیا حیثیت ہے, اگر کسی نے کوئی بات کر بھی لی تو پھر کیا ہوا, کیا ہے بھلا, ہم کیا اپنے آپ کو سمجھ لیا ہے. ہم انسان ہیں, اللہ کے بندے ہیں, کمزوریاں رکھتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اندر کمزوریاں ہیں. پھر یہ کہ کوئی شخص بات کرتا ہے تو اس پر اس قدر زیادہ جھگڑا, اس قدر زیادہ الجھاؤ. اگر کوئی ذات پر بات کرے, ذاتی بات کرے تو میرے عزیز مزاج میں درگزر پیدا کرے. کیا خوبصورت فرمان ہے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ کا. فرماتی ہے قربان جاؤں میرے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ لیا ہی نہیں. حضور نے اپنے دست مبارک سے کبھی کسی غلام کو, کبھی کسی عورت کو مارا ہی نہیں. سرکار درگزر کرتے, ہاں حدود اللہ پامال ہوتی تو حضور جلال فرماتے. میرے عزیزوں اتنا الجھاؤ زندگی میں پیدا, مجھے فلاں نے بات کر دی, اچھا پھر بات کی حقیقت کا بھی نہیں پتا اس نے کیا کہ نہیں. وہ دو آدمی جو کونے میں کھڑے ہیں میرے خلاف بات کر رہے ہیں, او خدا کے بندے تو اتنا اہم آدمی نہیں ہے, وہ بیچارے کوئی اور بات کر رہے ہیں. لوگوں کو تیرے علاوہ بھی کافی مصروفیت ہے, یہ تجھے غلط فہمی ہو گئی ہے کہ سب تجھے ڈسکس کرتے ہیں. تو وہ گھر میں کونے میں دو لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, وہ تیری نہیں کر رہے, کوئی اپنی بات کر رہے ہیں. اس قدر زیادہ الجھاؤ پیدا کر لینا زندگی میں. تھوڑا سا تو درگزر ہو, تھوڑا سا تو انسان کے اندر بے نیازی ہو, تھوڑا سا تو اسے معاف کرنا ہے. ہر جگہ الجھاؤ ہے, ہر جگہ بحث ہے, ہر جگہ یہ معاملہ ہو رہا ہے. آپ دیکھیے نا
ایک شخص نے آ کے حضور کی بارگاہ میں کہا، مشکات میں موجود ہے، یا رسول اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد، وہ کفار تو نام بگاڑ بگاڑ کر بات کرتے ہیں۔ تو کریم فرمانے لگے، وہ پتہ نہیں کس کو برا بھلا کہتے ہیں، مجھے تو اللہ نے محمد بنا کے بھیجا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور محمد تو وہ ہوتا ہے جس کی تعریفیں کی جائیں، بلغ الغلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ تو میرے عزیز، اتنا الجھاؤ زندگی میں، اتنی بحث، ہر آدمی سے جھگڑا، راہ چلتے جھگڑا، ہر جگہ وہ بہت سارے لوگ تو ویسے بچوں کو بگاڑ لیتے ہیں، یہ کہہ کہ یہ اس سے بچیے جی، یہ بڑا گرم خون ہے جی، بڑی جلدی جلال میں آتا ہے۔ اور میں نے کہا اس کی عادت نہ بگاڑ دیجئے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی جگہ ایسی جگہ ٹکرا جائے جہاں پھر کوئی درگزر کرنے والا موجود نہ ہو۔ اپنی طبیعت کے اندر عجز پیدا کریں، انکساری پیدا کریں۔ آپ دیکھیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے حکمران بھی تھے، اللہ کے کامل ولی بھی تھے۔ جناب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عالم تھا کہ وہ حکومت بھی انصاف سے، عدل سے، وزاداری سے چلاتے تھے، اور کئی پارے قرآن مجید کے روز تلاوت فرماتے تھے، کثرت سے درود پاک بھی پڑھا کرتے تھے۔ اور وہ ایسا درود تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے درویش کی خواب میں آ کے کہا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز کا پڑھنا ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، یعنی مقبولیت والا درود۔ میرے عزیز، اتنی بڑی شخصیت حضرت عمر بن عبدالعزیز کی۔ ایک دن گلی سے گزر رہے تھے، رات کا ٹائم تھا، اور امیر ہے، وقت کے حکمران ہے، تو اس زمانے میں لوگ لکڑی کے جوتے استعمال کرتے تھے۔ جناب عمر بن عبدالعزیز گزر رہے تھے تو ایک بزرگ فٹ پاتھ پہ سو رہے تھے، تو چلتے چلتے ان کے پیر پر آپ کا پیر آ گیا۔ اب اچانک اس طرح کسی شخص سے ٹکر ہو جاتی ہے نا، آپ کی موٹر بائک کسی سے لگ گئی، یا اچانک کسی شخص کے ساتھ آپ کا اس طرح سے آمنا سامنا، تو لوگ فوراً کہتے ہیں آپ اندھے ہیں، یہی جملہ بولا جاتا ہے نا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا پیر بھی بزرگ کے پیر پہ آ گیا، تو وہ اٹھے چونک کر، کہنے لگے اندھے ہیں آپ؟ تو وہ جو سپاہی ساتھ تھے نا، دو چار، انہوں نے تلواریں میان سے باہر نکال لی۔ یہ جو کیتلی ہوتی ہے یہ چائے سے ہمیشہ زیادہ گرم ہوتی ہے، انہوں نے تلواریں فٹافٹ نیام سے باہر نکالی۔ تو وہ شخص کہتا ہے آپ اندھے ہیں؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز بڑے بردباری سے، یہ انداز دیکھیے، بڑے تحمل سے اور تھوڑا سا مسکرا کے فرمانے لگے، نہیں بزرگوں، میں اندھر نہیں ہوں، اللہ کے فضل سے مجھے نظر آتا ہے۔ اب وہ جو ساتھ تھے لوگ، انہوں نے تو تلواریں نکالی ہوئی ہیں، وہ تو گردن اڑانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت فرمانے لگے تمہیں کیا ہوا بھائی؟ کہا جناب یہ گستاخ ہے۔ فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ کہا اس نے آپ کو اندھا کہا ہے۔ آپ فرمانے لگے نہیں، انہوں نے تو نہیں کہا۔ کہا جناب کہا ہے؟ فرمانے لگے نہیں کہا، حضور کہا ہے۔ فرمایا بابا جی تم سے بات کر رہے تھے، مجھ سے کر رہے تھے؟ کہا بات تو آپ سے کر رہے تھے۔ تو فرمانے لگے انہوں نے تو ایک سوال پوچھا ہے، انہوں نے پوچھا ہے آپ اندھے تو نہیں؟ تو میں نے کہہ دیا مجھے نظر آتا ہے، اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ تو ایک سادی سی بات ہے نا بھائی، انہوں نے پوچھا ہے آپ اندھے تو نہیں؟ تو میں نے کہا نہیں مجھے، تو اس میں جھگڑے والی کون سی بات؟ ہم نے تو ہر بات کو جھگڑا بنا لیا ہے، ہم نے تو ہر بات کو الجھاؤ بنا لیا، ہم نے تو ہر چیز میں اس طرح کی طبیعت بنا لی ہے۔ آپ یقین کریں کوئی لمبی بات نہیں ہوتی جب لوگ طلاق کا مسئلہ پوچھنے آتے ہیں اور وجہ نزاع پوچھی جائے کہ میاں بیوی کے درمیان کون سا ایسا جھگڑا ہوا کہ بات طلاق تک پہنچی، تو کچھ بھی نہیں بتا پاتے، کوئی خاص بات نہیں ہوتی، بس دو لوگ جھگڑے، انا جیت گئی، رشتہ ہار گیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو جب پتہ چلتا ہے کہ اب باپ کہیں رہے گا، ماں کہیں رہے گی، ان کے آنسو ہے کہ دیکھے نہیں جاتے۔ اب یہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے یتیموں جیسی زندگی گزاریں گے؟ اب یہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے کسی سے کہیں گے کہ ہمیں کھانا پکا دیں؟ لیکن اس طلاق کے بیچ کبھی ڈھونڈ کے دیکھ لو نکلے گا کیا؟ جھگڑا، انا، بحث، بلا وجہ کی تکرار۔
نہ وہ بیٹی یہ بات سمجھنے کو تیار ہے کہ میرا گھر ٹوٹ رہا ہے، میں اپنے اندر حوصلہ پیدا کروں، نہ وہ بیٹا یہ بات سمجھنے کو تیار ہے کہ میرے بچے کہاں جائیں گے، لیکن ہم نے توڑ دیا سارا کچھ، الجھ گئے ہم۔ ایک بات ہی تو کی تھی بحث میں ابا جی سے، ایک جملہ ہی تو کہا تھا کہ ابا جی اب آپ بھی تو کچھ خیال کیا کریں نا، آپ کی بھی تو توجہ دوسری جانب زیادہ رہتی۔ سو نہیں پایا بیچارہ باپ، کئی راتیں روتا رہا، یار میں نے تو تیرے نام زندگی لگا دی ساری، پردیس کی خاک چھانی، جگہ جگہ گیا کہ میرے بچوں، اور تو نے بحث میں یہ بھی نہیں دیکھا کہ سامنے کون ہے۔ ایک لفظ ہی کہا تھا اماں کو کہ اماں بس دوسروں کو بھی کام بتا لیا کریں، اب ساری ذمہ داریاں میری ہیں، میں ایک جملہ ہی تو کہا تھا۔ ٹوٹ گئی ماں بیچاری، تکیہ بھر گیا آنسوؤں سے، تکلیف میں وقت گزارا۔ وہ کہتی ہے میں نے تو بڑے اپنوں کی شادیاں بھی چھوڑ دی تھی کہ میرے چھوٹے والے بچے کے پیپر آ گئے، میں نے تو بڑی زندگی تیرے نام کر دی، سارے دکھ دیکھے، اور آج تو مجھے کہتا ہے کہ وہ میرے بھائی کہیں تو حوصلہ پیدا کر لو زندگی میں، کسی جگہ تو ٹھہراؤ لے آؤ، کہیں تو درگزر کرنا سیکھو، کہیں تو اپنے سینے کو کشادہ کرو، کہیں تو کوئی بات ایسی ہو جو ہم برداشت کر سکیں، کچھ مقامات تو ایسے ہوں جہاں ہم نظریں جھکا کے بات مانیں۔ یاد رکھنا دنیا میں بڑا وہ ہوتا ہے جس کا کوئی بڑا ہوتا ہے، دنیا میں تربیت اس کی ہو رہی ہوتی ہے جسے کوئی تربیت دینے والا ہوتا ہے۔ وہ لوگ بڑے پروقار ہوتے ہیں جن کے لیے کوئی اچھے مشورے دیتا ہے، جن کو کوئی دعا دیتا ہے۔ میرے عزیز الجھاؤ نہیں، ہر جگہ نہیں، کہیں تو جھگڑے سے بچیں، کہیں تو اپنی طبیعت کے اندر درگزر پیدا کریں۔ دیکھیں مال غنیمت کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں، ادھر ادھر گھوم رہے ہیں۔ ایک شخص نے کہہ دیا اب کون عمر، 24 لاکھ مربع میل پہ جو حکومت ہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن عمر وہ ہے کہ محبوب کریم فرماتے ہیں عمر کی زبان پر اللہ نے حق جاری فرما دیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اسے گویا عمر نے گمراہ کیا ہونا ہے، سرکار فرماتے ہیں جدھر سے عمر گزرے شیطان رستہ ہی بدل جاتا ہے، ان کے پاس تو خیر ہی آتی ہے خیر، یہ معاذ اللہ کیسے کسی اور راستے جائیں گے، شیطان تو وہ راہ چھوڑ جاتا ہے جہاں سے جناب عمر گزرے۔ اتنا بڑا آدمی، لیکن کسی جگہ بھی انہوں نے کبھی خود سے گمان نہیں کیا کہ میں بہت بڑا ہوں۔ ہم تو خود بخود اپنی شان بنا لیتے ہیں نا، میں بھی کچھ ہوتا ہوں، میری بھی کوئی عظمت ہے، ماں ہاں جناب کی بھی بڑی شان ہے، خود بخود ہی کسی نے کسی زاویے سے ہم نے کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ بنا کے پیش کر دیا۔ حضرت عمر مال غنیمت کا اونٹ تلاش کر رہے ہیں تو کیا انداز زندگی ہے، کسی نے کہا جناب کسی خادم سے کہہ دیتے، کسی غلام سے فرما دیتے، تو بات سن کے جناب عمر رک گئے، 2-3 ٹھنڈی آہیں بھری اور فرمانے لگے مجھ سے بڑھ کر غلام کون ہے، میں بھی تو غلام ہی ہوں، میں بھی تو اللہ کا عاجز بندہ ہوں، رسول رحمت علیہ السلام کا غلام ہوں۔ تو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کوئی ایسا شخص مخاطب ہوتا ہے تو یہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ ایک تو عاجزی سے چلتے ہیں، انکساری سے چلتے ہیں، آہستگی سے چلتے ہیں، وزاداری سے چلتے ہیں، اور دوسرا الجھاؤ نہیں، جھگڑا نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، جھگڑا، میں اسے جنت کے کناروں کی ضمانت دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں اسے جنت کے کناروں۔ کہیں تو میرے عزیز جھگڑا چھوڑیں۔ اور پھر تیسری بات، یہ تو ان کا دن ہے، اپنے دن کو اس طرح مرتب کرنا ہے، کم از کم یہ 10 دن تو پریکٹس کریں، یہ تو خیال کریں کہ ہم روزے سے ہیں اور طاق راتیں ہیں، اور پھر رات کیسی ہو، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا وہ راتیں گزار دیتے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ ویسے اسلام رہبانیت کی بات
نہیں کرتا، منع کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے بھی یہی درس دیا کہ تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے گھر والوں کا بھی تم پر حق ہے۔ لیکن میرے عزیز چلے کبھی تو کوئی رات ایسی آئے کہ جب انسان کہے کہ بڑی راتیں تھیں جو دوستوں کے ساتھ گزار لی، سیر میں گزار لی، فلاں جگہ گزار لی، فلاں جگہ آتے جاتے گزر گئیں، کوئی رات تو ہو جو خالص اللہ رسول کی بارگاہ میں گزر جائے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے تو انسان تنہا ہو، اس کے پاس اس کا مصلی ہو، سجدوں کا ذوق ہو، مجھے سوز دے، مجھے ساز دے، مجھے نیم شب کا نیاز دے، اور دم سجدہ میں خود کو ہی توڑ دوں، مجھے ایسا ذوق نماز دے۔ انسان کی پوری طبیعت لگ جائے۔ یہ جو سجدہ ہوتا ہے نا، عبادت ہوتی ہے، یہ بندے کو طاقتور کرتی ہے۔ آپ جیسے ہی اللہ اکبر کہہ کے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کو کچھ ایسی روحانیت نصیب ہوتی ہے کہ ذہن، طبیعت، روح، آنکھیں، دل مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب آپ سجدے کی کیفیت میں جاتے ہیں، پھر تو گویا پوری عاجزی کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں کہ مالک میں نے پیشانی بھی رکھ دی تیرے حضور، جھکا دیا میں نے اپنے آپ کو، تو عظمتوں والا ہے، میں تیرا عاجز بنتا ہوں۔ میرے بھائی یہ جو عبادات ہوتی ہیں، یہ جو انسان اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جائے ذرا توجہ کے ساتھ۔ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ نماز میں موبائل سائلنٹ نہیں کریں، بند کریں، کیونکہ یہ جو سائلنٹ ہوتا ہے یہ بھی توجہ تقسیم کرتا ہے۔ اس کو چھوڑ دیں، یا تو نماز کے لیے آئیں تو کچھ دیر کے لیے گھر چھوڑ دیں، گاڑی میں چھوڑ دیں، یا کم از کم جیب میں ہو تو بند کر کے اس کو آپ نماز ادا کریں۔ ورنہ یہ اگر سائلنٹ بھی ہوگا تو پھر بھی یہ حرکت کرے گا تو اس سے بھی خلل پیدا ہوگا۔ نماز اگر آپ ذوق سے پڑھیں، شوق سے پڑھیں، آپ کی توجہ ہو، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو انسان، تو میرے عزیز وہ جو کہتا ہے نا میں بڑا بے چین رہتا ہوں اور پتہ نہیں کیا ہے، ساری نعمتیں ہونے کے باوجود مجھے سکون حاصل نہیں ہوتا، تو یہ ذرا جم کے سجدے کر کے دیکھے، یہ ذرا بھول کے لوگوں کو اپنے مالک کے حضور حاضری دے کے دیکھے۔ آپ دیکھیے نا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 5 نمازوں کی امامت فرماتے، اور مصروف ترین اوقات نبی کریم کے، یعنی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے 23 سالوں کے اندر انقلاب برپا کر دیا پوری دنیا میں، مصروف ترین اوقات، اور پھر حضور جتنا بھی کام کر رہے ہوتے تھے نا وہ سارا دین کا ہی تو کام تھا۔ ایک ایک لمحہ رسول پاک کا اللہ کی رضا کے لیے گزرتا، لیکن اس کے باوجود جب ساری دنیا سو جاتی تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول مصلی بچھا لیتے، اور پھر ایک آیت حضور پڑھ رہے ہیں اور ساری رات ہی گزر گئی ہے، ساری رات۔ یہ صحیح مسلم میں آپ کو حدیث ملے گی، فرماتی ہیں صبح میں عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے صدقے اللہ اگلوں پچھلوں کو معاف فرمائے گا، آپ اللہ کے محبوب ہیں، اتنی مشقت 2 رکعتوں میں ساری رات گزار دی۔ وہ حبیب فرمانے لگے عائشہ آپ نے کہا ہے نا اللہ کے مجھ پر بڑے انعامات ہیں، تو پھر بتائیے میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ میرے سجدے، یہ میری عبادتیں، یہ میرا قیام تو سجدہ شکر کے لیے ہے، اس کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتا ہوں شکر کے لیے۔ میرے عزیزو، دنیا میں سب سے طاقتور وہ شخص ہوتا ہے جس کا مصلی آباد ہوتا ہے، اسے اللہ سے خیر مانگنی آتی، اللہ سے مدد مانگنی آتی۔ آپ دیکھیے سورج چاند کو گرہن ہوتا تھا تو حضور نماز پڑھتے تھے، بارشیں نہیں ہوتی تھی تو نماز پڑھتے تھے، کہیں کو مشکل آ جاتی تو حضور نماز پڑھتے، حتیٰ کہ جنگوں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے بدر کے دن صفیں سیدھی کرائیں، اپنی اپنی جگہ پہ لوگوں کو تعینات فرمایا، اور کفر کا حال یہ تھا کہ وہ اونٹ ذبح کرتے رہے، گوشت بھون بھون کے کھاتے رہے، اور اللہ کے پیارے حبیب نے ساری رات مصلی پہ گزار دی، حضور سجدے کرتے رہے، اللہ کی مدد کو پکارتے رہے۔ میرے عزیز،
जिस शख्स को चंद घड़ियां मुसल्ले पे बैठना आता है वो अपने मालिक के हुजूर अपने हिस्से की रहमत मांगने का सलीका रखता है। जिसको रात को अगरचे जो नमाज जिस वक्त फर्ज की गई है उसी वक्त ही पढ़ना अफजल है, लेकिन नवाफिल के बारे में हमारे उलमा ने लिखा है ये रात को पढ़ने अफजल है। आप देखिए बिल्कुल साथ घर था नबी करीम अलैहिस्सलाम, लेकिन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती है हुजूर घर में नमाज पढ़ते हैं, दरवाज़ा मस्जिद शरीफ में खुलता है। कुछ तन्हाई की इबादत, ये इज्तिमात की इबादत बहुत आला है, लेकिन अगर कुछ वक्त मिले कि इंसान तन्हा बैठे अल्लाह के हुजूर हाजिरी दे, रोए, जो लोगों से दुख कहते हो, दुनियादारों को बताते हो, कमज़ोर होते हो, और फिर अपना राज खोल के अपनी इज्जत में भी कमज़ोरी महसूस करते हो, अगर वो सारी बातें अपने रब से की जाए, अल्लाह के हुजूर की जाए। मैं एक दफ़ा एक डॉक्टर साहब हमारे दोस्त हैं उनके पास बैठा था, तो वो दवाई दे रहे थे एक साहब को और साथ कह रहे थे आप नाराज ना होइएगा, असल बात यह है कि दवा तो मैं आपको दे रहा हूँ, नुस्खा लिख के दे रहा हूँ, खाइए, लेकिन आपके ज़हन में ना कुछ परेशानियां हैं, उनको निकाल दें। आप अपने दिल से वो सारी टेंशनें उतार दें, तबीयत ठीक हो जाएगी। ज़हनी तौर पर भी आपका फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। तो वो डॉक्टर साहब चूंकि उनको बता रहे थे, तो अब वो जिस तरह से हाँ कर रहे थे ना, वो हाँ नहीं लग रही थी, वो ना ही कर रहे थे। वो कह रहे थे ठीक है डॉक्टर साहब जी इंशाल्लाह। तो मैंने कहा मेरा मुदाखलत करना बनता तो नहीं, लेकिन अगर आप दोनों इजाज़त दें तो मैं कोई बात करूं। उन्होंने कहा ठीक है कर लीजिए। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये दोस्त परेशान भी बिल्कुल है, लेकिन आपसे ये हाँ तो कर रहे हैं हल्की फुल्की दिल रखने को, लेकिन ये कहना ये चाह रहे हैं कि कुछ दुख इंसान के बड़े निजी और ज़ाती होते हैं, वो किसी से कहे नहीं जा सकते। कुछ दुखड़े इतने गहरे होते हैं कि वो तो इंसान अपने आप से भी नहीं कह सकता। वो ऐसी तकलीफ होती हैं कि उनको जुबान पर कैसे लाए, वो दर्द बन जाती, वो कर्ब बन जाती, वो जिंदगी में आजमाइश बन जाती है, वो भूलने का नाम नहीं लेती। तो कहने लगे फिर बताइए करें क्या। मैंने कहा हल है ना, रात को तन्हाई में मुसल्ला बिछाए ना, 2 रकअत नफल पढ़े ना, और फिर दुआ के लिए हाथ उठाएं, पहले अल्लाह की हम्द करें, फिर उसके करीम महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद व सलाम अर्ज करें, और फिर दुआएं करनी शुरू करें। जो किसी से नहीं कह सकते वो अल्लाह रसूल से कह दें, और खुल के कह दें, राज भी रखा जाएगा, करम भी हो जाएगा, रहमतें भी हो जाएंगी। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो अल्लाह से कसरत से ना मांगे रब उससे नाराज हो जाता है, और जो ज्यादा मांगे अल्लाह उससे राजी होता है। तो खूब मांगे अपने रब की बारगाह में, खूब मांगे। मैं आपसे भी अर्ज करूंगा, ये ताक रातें आ गई है, जो अपने दोस्तों को बेहतरीन तोहफा देना चाहते हैं ना, वो उनके लिए दुआएं मांगे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो दुआ किसी मुसलमान के लिए उसकी गैर मौजूदगी में मांगी जाती है वो कभी रद्द नहीं होती। और जब ये सुनिएगा और ये याद रखिएगा, हुजूर फरमाते हैं जब तू अपने भाई के लिए उसकी गैर मौजूदगी में दुआ करता है ना, पहले तो ये देखिए वो बंदा मुखलिस कितना होगा जो किसी के लिए दुआ मांग रहा है और गैर मौजूदगी में मांग रहा है और बिन बताए मांग रहा है। किसी के सामने आप कह दे तो हो सकता है खुशामद हो जाए माअज़ल्लाह, कोई जाती मकसद निकालना हो। फरमाया जब तू अपने भाई की गैर मौजूदगी में उसके लिए दुआ मांगता है तो अल्लाह तबारक व तआला एक फरिश्ते को मुकर्रर फरमाता है जो तेरे सराहने खड़ा होता है और कहता है या अल्लाह ये जो अपने भाई के लिए मांग रहा है वो इसे भी अता फरमा। और इसकी दुआ पे कहता है हाँ हाँ तुझे भी उसकी मिसल ही मिले। यानी ये भाई के लिए दुआ मांग रहा है, फरिश्ता इसके लिए मांग रहा है। तो सादत देखिए कितनी बड़ी है। तो दुआओं का ताल्लुक बनाया जाए ना। कुछ लोग आज कहते हैं दुआ से क्या होता है। भाई ये बात ठीक है कि अमली काम करना बड़ा जरूरी है, पर अगर दुआ हो जाए ना दुआ, तो दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ से ये होता है कि रात को अगर मदीने वाले महबूब दुआ मांगे तो सुबह अल्लाह हजरत उमर को
मुसलमान करके इस्लाम को कुव्वत अता फरमा देता है। दुआ तो इनकलाब बर्पा कर देती है। दुआ अगर आपकी तबीयत में लग जाए और अगर आपको अल्लाह से मांगना आ जाए, आप भूल जाएंगे लोगों को, आप भूल जाएंगे दुनियादारों को, आप भूल जाएंगे मालदारों को, आप भूल जाएंगे ताकतवर लोगों को। शर्त यह है कि रब से मांगना है, अल्लाह को मनाना है, उसके हुजूर हाजिरी देना है। ये दुआएं अपनी तबीयत का हिस्सा बनाए यार। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करना, आप मुझे बताइए कितनी बड़ी गारंटी दी है नबी पाक ने। हुजूर ने फरमाया माँ और बाप औलाद के लिए जो भी मांगेंगे खुदा अपने फजल से अता फरमाएगा। इतनी बड़ी गारंटी, जो मांगोगे तुम औलाद के लिए तुम्हें दिया जाएगा। तो मेरे अजीज फिर अपने बच्चों के लिए दुआ मांगे ना। और बच्चों से भी कहूँगा, आप बुजुर्गों से भी दुआएं कराएं, जरूर कराएं, पर अगर अभी माँ बाप से कभी दुआ कराएं ना, आप कभी बैठे ना चंद घड़ियां अब्बा के पास और कहें मैं मुश्किल में हूँ दुआ कर दें, हल्का से अभी आप कह के जाएंगे तो वो तो हद कर देंगे तेरे लिए दुआएं मांगने वाली। आप कहें ना, वो बाबा बुल्ले शाह साहब ने कहा था, पंजाबी में कहा था, चलो जिन दोस्तों को समझ आ गई ठीक है, जिनको ना भी आई लुत्फ उनको भी आएगा। बाबा साहब ने कहा था तुम इधर उधर भागते हो, तुम्हारे घर में भी तो कोई बैठा है ना, उससे भी तो दुआ कराओ ना। फरमाने लगे बुल्ले शाह आसमानी उड़दियां फड़ना है, जेड़ा घर बैठा उन्होंने फड़िया ही नहीं। जो तेरे घर में मौजूद है उस पर भी तो तवज्जो करना यार, उससे भी तो दुआ कराना। मेरे अजीज, दुआएं और दुआओं का रिश्ता, आपके सजदे में लज्जत हो, आपके कयाम में जायका हो। आप अत्तहियात में बैठे तो इमाम गजाली फरमाते हैं, मैं तो जब कहता हूं ना अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, तो मैं तो यूं समझता हूं मेरे रसूल मेरे सामने मौजूद है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम करें और फिर जब आप तकमील नमाज करें, फिर जब आप दुआ के लिए हाथ उठाएं, तो मेरे भाई जो अल्लाह ने हमें नसीब दिया है अपने फजल से कि रात भी रमज़ान की मिले और आखिरी अशरे की मिले और ताक मिले, और फिर अल्लाह हिम्मत दे, सेहत दे और मस्जिद आने का मौका अता करे, तो फिर ई सआदत बज़ोरे बाजू ने सताना बख्शंदा खुदाए बख्शन। तो ये तो बहुत बड़ी सआदत है, ये तो बहुत बड़ी नेमत है। अगर अल्लाह किसी को अता करे तो इबादत का ज़ौक़ बनाए, दुआ का, और अपनी औलाद को भी, अपने बच्चों को भी, आने वाली नस्ल को भी, उनको भी थोड़ा सा पाबंद करें। आप देखिए सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, वो तो बड़ी इबादत गुजार थी, बचपन से ही अल्लाह ताला ने उन्हें बड़ा नवाजा है। लेकिन आप फरमाती हैं सहरी का वक्त था, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम गुजरे और फिर हुजूर ने, मैं सो रही थी, सलाम फरमाया और मुझे पैर से पकड़ के महबूब ने हिलाया। सहरी का वक्त था, फरमाया फातिमा उठो, ये अल्लाह की बारगाह से रिस्क मांगने का वक्त है। ये हमारी तालीम के लिए महबूब ने फरमाया कि अपनी औलादों को कैसे तरबियत करनी। फरमाया ये वक्त है अल्लाह से रिस्क मांगने का, अल्लाह इस वक्त अपने बंदों को रिस्क देता है, उठो और अल्लाह से रिस्क मांगो। सहरी के वक्त, सहरी के वक्त। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग उस वक्त सोते हैं जो उठने का टाइम होता है, उस वक्त नींद की आगोश में जाते हैं जब अल्लाह से खैर मांगने के औकात आए। सहरी का वक्त हो, इंसान बेदार हो, अपने रब से मांगे और खूब मांगे और उसकी बारगाह के अंदर हाजिरी पेश करे और अल्लाह की बारगाह से दुआ मांगे। ये मिजाज हमारा होना चाहिए, अपनी तबीयत को इस तरफ लाना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से, एंजाइटी से बचेंगे अगर दुआओं का ताल्लुक कायम हो जाए। अल्लाह के हुजूर हाजिरी का ये लुत्फ अगर नसीब होने लगे तो बहुत सारी चीज़ों से इंसान वैसे बचता है। मैं देखता हूँ कि हमारे ज़माने के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है जो बिला वजह की परेशानी का शिकार है। कोई ख़ास ऐसा मसला नहीं है, लेकिन ज़हनी दबाव और उलझाव नहीं जाता, तबीयत से फ़िक्री इंतशार दूर नहीं होता। अल्लाह से मदद लेने की ज़रूरत है, दरवाज़ाए रसूल रहमत पर हाज़िरी की ज़रूरत है। अपनी तबीयत को थोड़ा मायल करें, थोड़ा इबादत का ज़ौक़ बनाएं, कुछ दुरूद व सलाम का जायका बनाएं, थोड़ा सा कटें, थोड़ी तन्हाई हो इंसान,
اس کا مسلح تھوڑا آباد ہو، وہ اللہ کے حضور حاضر ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مغرب کی نماز ہم نے پڑھی اور کچھ لوگ چلے گئے اور ہم لوگ بیٹھے رہے کہ چلو عشاء کی نماز پڑھ کے ہی جائیں گے۔ فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری تو اللہ کے حبیب تشریف لے آئے۔ حضور فرمانے لگے یہاں بیٹھے ہو؟ عرض کی حضور سوچا عشاء پڑھ کے جائیں گے۔ فرمایا تم یہاں بیٹھے ہو، رب فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرما رہا جو اس کی شان کے لائق ہے۔ یعنی عبادت کے لیے بیٹھنا، مسجد میں بیٹھ جانا، حاضری دینا اللہ کے گھر کی، اتنا بڑا کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس شخص کا ذکر فرماتا ہے۔ اپنے دل کو تھوڑا سا لگایا جائے، دعا کا ذوق بنایا جائے، اپنے بچوں کی طبیعت اس طرف مائل کی جائے، اپنے دوستوں کو شوق دلایا جائے۔ اکٹھا کھانے کی بھی تو بھائی ہم دعوت دے ہی لیتے ہیں نا، اگر کہا جائے آؤ نا اکٹھے بیٹھے، چلو آج اکٹھے مسجد میں چلیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیں۔ یہ تین چیزیں جو آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، بات ختم کرنے سے پہلے دہراتا ہوں۔ ایک تو طبیعت میں ٹھہراؤ لاؤ یار، تھوڑا حوصلہ لائیں۔ کبھی آپ کو ڈاکٹر یہ نہیں بتائے گا کہ یہ گولیاں لے جاؤ، سارا پتا آج ہی کھا لینا ٹھیک ہو جاؤ گے۔ کبھی نہیں کہے گا کہ یہ سیرپ دیا ہے ایک ہی دم پینا ٹھیک، وہ کہے گا ایک گولی صبح لینا اور ایک شام لینا۔ ایک چمچ سیرپ کا پینا افاقہ نہ ہوا تو ہفتے کے بعد دوبارہ آنا۔ تھوڑا ٹھہراؤ پیدا کرنا، رکنا، آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہوتی۔ تو اپنی زندگی میں حلم لائیں، آہستگی پیدا کریں۔ اور دوسرا، الجھنا چھوڑ دیں، بحثیں بلا وجہ کی چھوڑ دیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ خوبصورت مسلمان ہے جو بے مقصد باتوں کو چھوڑ دے۔ خوبصورت اسلام ہے اس شخص کا جو بے معنی اور بے مقصد چیزوں کو چھوڑ دے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنی راتیں اللہ کے حضور گزاریں، اپنے اوقات کو مرتب کریں، کچھ ٹائم نکالیں، خاص نوافل کا ذوق پیدا کریں، تلاوت قرآن مجید کا ذوق پیدا کریں، درود و سلام کا ذوق پیدا کریں، لمبی دعائیں مانگنے کا ذوق پیدا کریں۔ یہ چیز انسان کو رجوع اللہ کی طرف مائل کرے گی۔ میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، جو میری طبیعت ہے اس کے مطابق میں نے بات کر دی، ورنہ کبھی آپ کتابیں کھولیں، انبیاء کے صلحاء کے تذکرے کھولیں تو وہ محنت پوری کرتے تھے اور کام کر کے پھر رجوع اللہ کرتے تھے، کہتے تھے ہم نے کر دیا۔ ایک شرابی دیکھ لیا نا حضرت جنید بغدادی نے تو اس کا منہ دھویا، حضرت سیری سختی نے اس کا منہ دھویا، دونوں بزرگوں نے، اور منہ دھونے کے بعد پھر رجوع اللہ۔ عرض کرنے لگے مالک ہمارے بس میں منہ دھونا تو دھو دیا، دل دھونا تو تیرے قبضہ اختیار میں، تو کرم نوازی فرما دل کو بھی دھو دے۔ کہتے ہیں یہ سر شام یہ واقعہ ہوا، تہجد کے وقت مسجد گئے تو وہ شرابی ہم سے پہلے موجود تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے توفیق توبہ دے دی۔ رجوع اللہ کرنا اتنا قیمتی ہے، اتنا ضروری ہے کہ امت جیسے جیسے اللہ کی جانب رجوع کرے گی ویسے ویسے باوقار ہوگی، قوت ملے گی، طاقت نصیب ہوگی۔